خواتین و حضرات کو اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کے اس اہم ولاگ میں ہم سویڈن میں جاب مارکیٹ، یہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز اور مستقبل کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو یہاں پہ جاب تلاش کرنے کا سوچ رہے ہیں، مستقبل میں آنا چاہتے ہیں یا اس وقت یہاں پہ ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سویڈن کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس میں ہم سویڈن کی معیشت، روزگار، نوکریوں، بے روزگاری اور بڑی کمپنیوں کے حوالے سے جو صورت ہے اس سب کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے سویڈن کی معیشت کے حوالے سے جو سویڈن کی وزیر خزانہ ہے الزبتھ سوانسن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈش معیشت جو ہے وہ کافی حد تک مستحکم ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 6 مہینے سے مسلسل ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جو گھریلو لوگ ہیں ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے، اور جو بڑے کاروباری ادارے ہیں وہ مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ کافی زیادہ سویڈش کمپنیز ادارے جو کہتے ہیں کہ سال 2026 جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، اور اس کو وہ بہتر انداز سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مثبت رجحان ہوگا۔ ساتھ ہی حکومت نے دفاع، عدالتی نظام، سڑکوں اور ریلوے میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا ہے، اور اس میں اگرچہ وقت لگے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اب بھی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے۔ مہنگائی میں کمی آئی، یعنی انفلیشن سویڈن میں کم ہوا ہے، اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ اس میں کافی بہتری ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو سویڈش وزیر خزانہ ہے اس نے کہا کہ بے روزگاری اب بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ وزیر خزانہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک تبصرہ، اور بے روزگاری کے حوالے سے جو انہوں نے کہا جی کہ اب بھی بڑا خطرہ ہے، تو سویڈن کی ایک بہت بڑی کمپنی ایرکسن، جس کے حوالے سے شاید آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ 1600 جو وہاں پہ نوکریاں ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، یعنی 10 میں سے جو ہے وہ ہر ایک نوکری جو ہے وہ بے روزگار کی طرف جا رہی ہے۔ سویڈن میں ایرکسن کے تقریباً 12,600 ملازمین ہیں، تو اس میں سے سمجھیں کہ ہر 10 میں سے ایک ملازم جو ہے اس کی نوکری ختم ہو رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ موبائل نیٹ ورک کی جو عالمی مارکیٹ ہے وہ کئی سالوں سے آگے نہیں بڑھ رہی، اور اس میں مقابلہ، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے وہ ملازمین ان کی چھانٹی کر رہے ہیں۔ یہ جو اسٹاک ہوم کے علاقے شستہ میں ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں 1000 نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن دیگر شہروں میں جہاں ایرکسن کی جو دفاتر ہیں یا ان کے لوگ ہیں، جیسے گوتھنبرگ ہے، لن شاپنگ ہے، لند ہے، لولیو وغیرہ، وہاں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور کمپنی نے اب یونین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ سویڈن میں ملازمین کو کافی تحفظ ہوتا ہے اور یونین اس میں کافی انوالو ہوتی ہے، اور یونین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے ایرکسن میں بڑی تعداد میں چھانٹیاں کی تھی، اور ایک ملازم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اب ایرکسن کو ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ کچھ مدت کے بعد وہ لوگوں کی ملازمتیں وہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب یہاں جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اور بے روزگاری کی اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پہ سویڈن میں شاید اس میں تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے 2024 کے بعد۔ اب کہتے ہیں بے روزگاری جو ہے وہ کم ترین سطح پہ آئی ہے۔ دسمبر میں 3,60,000 لوگ سویڈن میں رجسٹرڈ روزگار تھے، اور جو کہ ورکنگ آبادی کا 6.8% ہے، تو یعنی بے روزگاری جو ہے وہ تقریباً 7% پر آ گئی ہے۔ اور سویڈن کے روزگار کے ساتھ ہی جڑی ہوئی اگلی خبر جو ہے وہ سویڈن کے شمال میں جو نارتھ وولٹ تھا، آپ کو پتا ہے وہ دیوالیہ ہو گئی، اور اس کی جگہ پہ ایک نئی امریکی کمپنی لیٹن، انہوں نے جناب اس کا انتظام سنبھالا۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی بھی معاشی حالت جو ہے وہ خراب ہے، اور ان کے پاس جو اتنی رقم نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان کا یہ سودا پتہ نہیں کس کروٹ اونٹ بیٹھے۔ تو کمپنی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو سلجھا لے، تو اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو یہ بھی ایک بہت بڑا بحران ہوگا، کیونکہ جو لوگ نارتھ فولڈ سے نکلے تھے ان کے لیے ایک امید کی کرن تھی کہ وہ نئی کمپنی میں جو ہے وہ جاب حاصل کر سکیں گے۔ اور سویڈن میں نوکریوں کے حوالے سے یہاں پہ جو شماریات کا ادارہ ہے حکومت کا، SCB، اس نے 2024 کے جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ خواتین کے لیے سب سے جو مقبول پیشہ ہے وہ اندر خطشکا ہے، یعنی جو مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی جو نرس ہوتی ہیں وہ ہیں، اور مردوں کے لیے سب سے زیادہ جو پاپولر جو پروفیشن ہے وہ سافٹ ویئر اینڈ سسٹم ڈیولپر ہے۔ 30 جو بڑے شعبے ہیں اس میں صرف 4 پیشے ایسے ہیں جس میں مرد اور خواتین کی تعداد برابر ہے، لیکن باقی بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں خواتین بہت کم ہیں، جیسے جو بڑھئی جو لکڑی کا کام کرنے والے ہیں اس میں صرف 2% خواتین کام کرتی ہیں،
اور میکینک اور الیکٹریشین کے شعبے میں صرف 4% خواتین ہیں. لیکن جو یہاں پہ پری اسکول ہیں جہاں پہ نرسری اسکولس کہہ لیں، اس میں جو ٹیچرز کی تعداد ہے، خواتین ٹیچرز کی تعداد ہے، وہ 96% ہے، تو اس میں مرد صرف 4% ہیں. یہ جناب صورتحال ہے. اور ساتھ ہی آئی ٹی کا سویڈن میں بہت ہی بوم اور اب بھی ہے، اور آئی ٹی کے حوالے سے یہاں جابز ملتے ہیں، لیکن اب اس میں بھی معاملہ شروع ہو گیا پرابلم کا. اور ڈی این اخبار نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، جس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. انہوں نے کہا جی کہ جو یہاں پہ جو ارکس ہوگ اسکول ہے، یعنی وہ بچے جو نارمل جمنازیم کے بجائے وہاں پیشہ ورانہ جمنازیم میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک وہ ڈپلومہ لیتے ہیں، اور وہ جو ڈپلومہ آئی ٹی کے میدان میں لے رہے تھے، اب ان کو جو ہے وہ وہاں پہ وہ کمی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ان کے فارغ ہو رہے تھے طلبہ، ان کے لیے جابز کا پرابلم ہے. اور ایک سال میں صرف جو ہے تقریباً 70% کے قریب جو ہے بچے ہیں ان کو جابز ملے ہیں. تو اس کی وجہ معاشی سست روی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت اے آئی بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، بہت سے جابز کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق ڈیٹا اور آئی ٹی کے شعبے میں کافی کمی ہو رہی ہے، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، گرین انڈسٹری اور آئی ٹی سیکیورٹی، اس میں جو ہے وہ اب بھی کافی مانگ ہے. تو یہ جناب یہاں پہ جابز کے حوالے سے صورتحال تھی جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس سے آپ کو مجموعی طور پہ اس صورتحال کو، یہاں کی معیشت کو، یہاں کے روزگار کو، اور جو مستقبل کے ٹرینڈز ہیں ان کو جاننے کا موقع ملے گا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی اور بہتر معلومات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ